عورتوں کے حق کے بارے میں جب قرآن بات کر رہا ہے، جب حدیث بات کر رہی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے عالمی دن منانے کی؟ 8 مارچ کا جو عالمی دن ہے، اس کو مسلمان عورتیں کیوں منا رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس 8 مارچ کا اوریجن ان مقامات پہ پایا جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کو مادر پدر آزاد سمجھا جاتا ہے، مطلب ان کو خاندانی طور پہ ہر قسم کی آزادی ہے، نہ کوئی شادی بیاہ کا خاص رواج ہے، نہ اس حوالے سے کوئی پابندیاں ہیں۔ بچہ شادی سے پہلے پیدا ہوگا یا بعد میں پیدا ہوگا، اس میں کوئی عیب کی یا فخر کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ وہ ایک عام زندگی، ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جو کہ جنگل میں بسے ہوئے جنگلی جانور جیتے ہیں۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو ہر قسم کی آسائش چاہیے۔ وہاں کی یہ اوریجن ہے۔ اس کا مقصد کیا بتایا جاتا ہے؟ مقصد اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو ان کا حق دیا جائے، جو عورتیں پسماندہ ہیں ان کو ترقی دی جائے، جو عورتیں ترقی پہ جا رہی ہیں ان کی پذیرائی کی جائے، جو ترقی کر چکی ہیں ان کو رول ماڈل بنایا جائے۔ یہ حوالے جات اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اس کے مقاصد کے حوالے سے۔ اوریجن کہاں سے وہ بھی پتہ چل گیا، مقصد کیا ہے وہ بھی پتہ چل گیا۔ ہمارے معاشرے میں، اسلامی دنیا میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ہم اس کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، پسماندہ عورتوں کو ضرورت ہے ان کی حق ملنے کی، بہنوں کو جب وہ یتیم ہو جاتی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو بھائی حق نہیں دیتے، ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اولاد اس کی نافرمان اور بدتمیز، اور آج کی زبان میں اگر میں بے غیرت بھی کہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ماں کی طرف سے بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے۔ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تب سے اس کو بوجھ بنا دیا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں بعض مقامات پہ یہ آ جائے کہ بیٹی ہونے والی ہے تو اس کو ایک گالی کی طرح سمجھا جانے لگ چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ حقیقت ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ اور جب یہ عورت بیوی بنتی ہے تو اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اس کے والدین کو شادی سے پہلے سے ان اخراجات کے نیچے دبا دیا جاتا ہے جو کہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے بعد شادی کے خرچے، شادی کے بعد پھر جہیز میں کیا اچھا آیا اور کیا برا آیا، اس پہ تانوں اور تشنیع کی باتیں، اور آگے چلتے چلتے معاملات چلتے رہتے ہیں، اور عورت کو ہر روپ میں پریشان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو۔ ہر روپ میں عورت کو مظلوم بنایا گیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جن لوگوں نے یہ کام کیے ان لوگوں نے نتائج کیا اخذ کیے؟ ان کے ہاں معاشرے میں ان ایام کے بنانے سے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہاں عورت کی حیثیت اب ایک ٹیشو پیپر کی سی ہو گئی ہے۔ یہ 8 مارچ کا دن منانا در حقیقت ایک لالی پاپ کی حیثیت رکھتا ہے کہ دیکھو ہم آپ کے بعد یہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ 20 فروری سے لے کے 18 مارچ تک کا ایک ڈھمڈھما ہوتا ہے۔ 20 فروری سے بات شروع ہوتی ہے، 8 مارچ تک آتی ہے، اور 8 مارچ کے بعد پھر آگے جا کے 18 مارچ تک سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد عورتوں کے حقوق کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی شہوات پوری کرنا اور اپنی ضروریات کے لیے عورتوں کو استعمال کرنا، اور بوڑھی ہونے کے بعد اس کو مرنے کے لیے روڈ پہ چھوڑ دینا۔ پھر دنیا میں جا کے دیکھو تو کہیں وہ اولڈ ہاؤس کی زینت بنی ہوئی ہے، کہیں وہ ٹرک چلاتی ہوئی بڑھاپے میں نظر آ رہی ساری زندگی برباد کرنے کے بعد۔ نہ اس کا کوئی کفیل ہے، نہ وکیل ہے، نہ اس کی کوئی جان دیکھنے والا ہے، نہ مال اور نہ عزت دیکھنے والا ہے۔ یہ ان کے ہاں حاصل ہونے والے نتائج ہیں کہ عورت جب اپنے شباب پہ آتی ہے، 16 سے 40 کی عمر گزارتی ہے، تو اس ایام میں اس سے بھرپور نفع اٹھانے کے لیے اس کو یہ 8 مارچ کا لالی پاپ دے دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس لالی پاپ کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے رب نے مکمل ضابطہ حیات زندگی کا پورا نمونہ دے دیا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نمونے کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ ہم اس 8 مارچ کی لالی پاپ سے اپنی عورت کو نکال کے مکمل ضابطہ حیات قرآن والی عزت تعظیم دیں۔ ہماری بیٹیاں جب پیدا ہوں تو ہماری مائیں خود عورت ہونے کی حیثیت سے اپنے لڑکوں کی تربیت ایسی کریں کہ اس بیٹی کو اپنے بیٹے سے زیادہ عزت دینی ہے تمہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کے اوپر تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، بیٹے پہ نہیں دی ہے، ملے گی انشاءاللہ، لیکن کوئی گارنٹی، کوئی بشارت اللہ کے نبی کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طرح ماں تو پھر ماں ہے، بہن، بیوی، بیٹی اپنی جگہ پہ، ماں کا مرتبہ تو کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے نا، آپ ہو ہی اس سے، اور اس کی آگے کیا بات ہوگی؟ اگر وہ نہ ہوتی تو آپ نہ ہوتے، اگر وہ نہ چاہتی تو بھی آپ نہ ہوتے۔ تمہارا باپ لاکھ کوشش کرے، جب تک ماں بچہ پیدا کرنا نہ چاہے نا، کسی کا باپ نہیں کرا سکتا، وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب چاہے مار دے۔ تو اس لیے عورتوں کو عزت دینے کے لیے جس چیز کی ہمیں اصل ضرورت ہے
وہ قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان اخلاق کے مطابق فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل اور شعور سے نوازے کہ یہ عورتوں کا عالمی دن در حقیقت عورتوں کی عزت کا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو ذلیل کرنے کا عالمی دن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ جو مغرب کا ہے وہ اس کے نتائج کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل دے، شعور دے، اور عقل اور شعور سے زیادہ اپنے اور اپنے نبی کے کلام پہ یقین کی دولت سے نوازے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔